ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ قطر میں رہتی ہیں اور کبھی کبھار یہ میکے آتی ہیں اور تقریباً 1 ماہ تک کبھی یہ میکے میں رہتی ہیں، تو وہاں پر قصر نماز پڑھیں گی یا پورا پڑھیں گی؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب لڑکی میکے سے رخصت ہو کر کسی اور جگہ سسرال چلی جاتی ہے تو پھر میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اب اگر وہ لڑکی دوبارہ کبھی میکے میں آتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پوری نماز پڑھے گی، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، 14 دن 13 دن، تو پھر وہ قصر نماز پڑھے گی۔ لہذا چونکہ آپ نے 1 ماہ کی مدت غالباً ذکر کی تھی، اس لیے جب بھی آپ گھر تشریف لائیں اگر اتنے عرصے کے لیے ہیں تو پوری نماز پڑھیے گا۔ یہی کہتے ہیں کہ کسی کا جھگڑا ہوا اور شوہر نے 3 بار یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتیوں سے اور کئی شیوخ سے رجوع کیا تو ایک شیخ صاحب نے کہا کہ یہ 1 دفعہ ہی کاؤنٹ ہوگی، 3 طلاقیں 1، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اب رجوع کر لیں، اور غالباً وہ ساتھ بھی رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر بالکل اتفاق ہے کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں چاہے ایک لفظ سے ہوں، جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یا 3 لفظوں سے 3 طلاقیں ہوں، جیسے کوئی کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں، یہ ایک کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عربوں کا یہ ایک بولنے کا ایک اسلوب تھا، ایک طریقہ تھا کہ بعض اوقات وہ ایک بات کو ذکر کرتے اور اسے پھر دہرا دیتے تھے، جسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو ہم یہ 3 پانی نہیں مانگ رہے بلکہ ہم ایک ہی چیز کو 2 بار مزید ذکر کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو سننے میں اگر شک پیدا ہوا ہو تو اس کا شک بالکل ختم ہو جائے اور وہ کنفرم ہماری بات کو سمجھ لے۔ تو یوں عرب لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تو اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرماتے کہ کوئی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے فقط کہہ رہا ہے، اور اس وقت یہ اکثر گفتگو کا طریقہ بھی تھا، تو سرکار 3 کو 1 شمار فرما لیتے۔ یہی لوگوں کی گفتگو کا انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اقدس میں بھی رہا، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی عادت بدلی ہے، کیونکہ لوگ بہت سارے دوسرے بھی ادھر آ گئے اور نئے نئے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر گفتگو کے اسلوب بدلتے ہیں، اور پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب لوگ 3 طلاقیں دیتے ہوئے 3 کی ہی نیت کرتے ہیں، قصد و ارادہ کر رہے ہیں، اور وہ جو بات کو پختہ کرنے کے لیے دہرانا تھا وہ عادت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا اور فیصلہ کیا کہ اب 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہمیشہ 3 کو 1 شمار کیا جاتا تھا، بلکہ جہاں پہ سرکار یہ محسوس فرماتے کہ تاکید ہے وہاں 3 کو 1 مانتے، اور جہاں کنفرم ہو جاتا کہ 3 ہی کی نیت ہے تو خود زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی گئی ہیں۔ جیسے کسی نے کسی کو 1000 طلاقیں دیں تو فرمایا گیا کہ 3 نافذ ہو گئے، باقی سب لغو چلی گئی۔ تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو پھر کنفرم ایسا ہو گیا کہ 3 طلاقیں اعلانیہ طور پر صراحتاً 3 ہی شمار کرنے پر اتفاق ہوا، تمام صحابہ کرام اس پر متفق رہے، گویا کہ اس پر اجماع صحابہ ہوا۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا صحابہ میں خاص طور پہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کی وجہ سے حق کہنے سے رک جاتا، لہذا سب نے گویا کہ اس پہ اتفاق کیا۔ پھر 4 ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جن پر آج امت کی 95% میجورٹی کا اعتماد ہے کہ یہ 4 حق پر تھے اور ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا تقلید شخصی یہ آج کل انتہائی ضروری ہے، یہ 4 ائمہ متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ اور پھر 1500 سال میں جتنے بڑے بڑے مفتیان کرام فقہا گزرے ہیں سب کے سب اس پر متفق رہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ لہذا جب سب کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے تو جس کا جو یہ فتویٰ دے کہ یہ 3 ایک وقت کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے اور غیر نافذ العمل ہے۔ جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں وہ بیوی اس پر اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے، اور حلالہ کوئی پری پلان کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ نکاح کرنے کا نام نہیں ہے، جسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حلالہ بری بات ہے، ایسا نہیں۔ حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے شوہر کے لیے حلت، حلال ہونے کو طلب کرنا، گویا کہ یہ حلالہ ہے،
اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ خاتون اس شوہر کی عدت گزاریں گی، پھر اپنی مرضی سے بغیر مشروط غیر مشروط طریقے سے کسی شخص سے نکاح کریں گی، ان دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے یا بالفرض اس کا انتقال ہو جائے، پھر یہ عورت ان کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی تین کو ایک مان کر یا ویسی ہٹ درمی میں ساتھ رہیں تو یاد رکھیں یہ زنا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں یہ زنا ہے، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد ساتھ رہنا شروع کر دیں، ایسے کوئی بھی اگر ہے تو وہ فوراً علیحدہ ہو جائیں، اور اگر علیحدہ نہیں ہوتے تو جتنے لوگ رشتہ داروں میں سے دوست احباب میں سے اس بات کو جانتے ہیں ان پر واجب ہے کہ ان کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیں، یعنی ان سے دعا سلام لینا چھوڑ دیں، میل جول چھوڑ دیں، ان کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑ دیں، ان کی خوشی اور غمی میں شرکت نہ کریں، ورنہ سب کے سب بروز قیامت قابل گرفت ہوں گے۔